السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں 20 ارب روپے کی لاگت سے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ پاکستان اور چین نے 1200 میگا واٹ پیداواری صلاحیت کے حامل چشمہ 5 ایٹمی بجلی گھر کی تعمیر کے لیے آج اسلام آباد میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے IMF معاہدے کے لیے تمام شرائط مکمل کر لی ہیں۔ وزیر خارجہ اور ان کے یونانی ہم منصب نے کشتی ڈوبنے کے المناک سانحے کے بعد لاشوں کی شناخت اور ان کی وطن واپسی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور روس نے افغانستان میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے کوششوں میں اپنے تعاون کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر مذہبی امور نے کہا ہے کہ حج کے سلسلے میں شکایات کا فوری ازالہ کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت نے اگلے مالی سال کے 4 ماہ کا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں گزشتہ 34 برس میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی نے 40,000 سے زیادہ کشمیریوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر مادر وطن سے دور پناہ گزینوں کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک کارروائی کے دوران مزید 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے۔ اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے لوگوں سے کہا ہے وہ گرمی کی شدید لہر سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کریں۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وفاقی دارالحکومت کے دیہی ترقیاتی پیکج کے تحت آج اسلام آباد میں 20 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیے گئے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے نئی تعمیر شدہ مارگلا ایونیو کا افتتاح کیا۔ تقریباً 10.5 کلومیٹر طویل یہ شاہراہ 18 ماہ کے عرصے میں مکمل کی گئی ہے۔ مارگلا ایونیو کا افتتاح کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ حکومت وفاقی دارالحکومت کے دیہی ترقیاتی پیکج کے تحت اسلام آباد اور اس کے مضافاتی علاقوں کی ترقی و خوشحالی یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے 7.5 کلومیٹر طویل سکندر اعظم روڈ کی تعمیر اور توسیع پر کام کا بھی افتتاح کیا۔ ادھر وزیر اعظم نے پاکستان سویٹ ہوم کے لیے 4 گاڑیاں ادارے کے حوالے کیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج پولیس لائنز اسلام آباد میں 100 بستروں کے پہلے قومی پولیس اسپتال اور ماڈل کالج کا سنگ بنیاد رکھا۔ سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے شہداء کی قربانیوں کو سراہا جنہوں نے قوم کی خاطر فرائض کی انجام دہی میں جام شہادت نوش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ہسپتال میں شہداء کے خاندانوں کے علاج معالجے کی مفت سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی اس طرح کے نئے اسپتال قائم کیے جائیں گے۔ آپ کی جو پچھلے 1 سال میں کارکردگی ہے وہ الحمدللہ آپ نے قوم کی امنگوں کے مطابق آپ نے اپنی فرض کی ادائیگی اور آپ کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے بہت شاندار طریقے سے آپ نے اس کو نبھایا اور پوری قوم کو آپ کے اوپر فخر ہے کہ آپ نے پاکستان کے عوام کی حفاظت کے لیے اسلام آباد میں ماں اور بیٹیوں کی حفاظت کے لیے آپ نے بھرپور کردار ادا کیا۔ شہباز شریف نے وزیر داخلہ کو عوام کی جان کے تحفظ کے لیے ترکی کی طرز پر اسلام آباد میں جدید ڈولفن فورس شروع کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اقربا پروری کے بجائے میرٹ ہی کسی قوم کی ترقی کا واحد ذریعہ ہوتا ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ انہوں نے قوم کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کے شہداء کے خاندانوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں کہ شہداء کے لیے 1 ارب 2 کروڑ 40 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کی تنخواہیں بڑھا کر پنجاب پولیس کے برابر
कर दी गई हैं। वजीर मनसूबाबंदी हसन इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस अपने वजूद से ही अदम तवज्जोही और मुश्किलात का शिकार रही और बहुत सारे मामलात जो कि हक बनता था, जो फोर्स को शुरू से वो हासिल होने चाहिए थे, उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। आपकी हुकूमत के 1 साल में इन तमाम चीजों का अजाला करने की भरपूर कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस की शहादा के लिए 1 अरब 2 करोड़ 40 लाख रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें बढ़ाकर पंजाब पुलिस के बराबर कर दी गई हैं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि 1200 मेगावाट पैदावारी सलाहियत के हामिल चश्मा 5 जौहरी बिजली घर की तामीर के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान और चीन के दरमियान माशी ताउन के फ़रोग़ की तरफ एक अहम कदम है। चश्मा 5 जौहरी बिजली घर की तामीर के लिए आज इस्लामाबाद में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखतों की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मंसूबे पर बिला ताख़ीर काम शुरू किया जाएगा। चंद माह पहले मैंने कराची में K3 का मंसूबा उसका इफ्तिताह किया था और आज हमने चश्मा 5 का जो मंसूबा है 1200 मेगावाट का उसका मुआहिदा हुआ है। मैं चाइनीज लीडरशिप जनाब सदर शी जिनपिंग और चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज कंपनी का शुक्रगुजार हूँ कि वो पाकिस्तान में 4.8 अरब डॉलर की लागत के साथ ये मंसूबा इंशाअल्लाह यहाँ पर बहुत जल्द तामीर के मराहिल तय करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल माशी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान इस मंसूबे में 4 अरब 80 करोड़ डॉलर की चीनी सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म है, जिससे ये पैगाम मिलता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां चीन के सरमायाकार और कंपनियां सरमायाकारी के लिए भरोसा और एतमाद जाहिर करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान को 2 मराहिल में 30 अरब डॉलर की रियायत दी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस के तनाजुर में हम IMF के साथ नवे जायजे के हतमी मरहले में हैं। शहबाज शरीफ ने इस मंसूबे के लिए ताउन करने पर बिरादर ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की भी तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम पाकिस्तान की बेलौस मदद करने पर सदर शी जिनपिंग का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमारी समाजी और माशी तरक्की के लिए अहम शोबों में कारोबार और जिद्दत को परवान चढ़ाने पर मबनी प्रोग्राम्स का फ़रोग़ नागुज़ीर है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का नेशनल इनोवेशन अवार्ड हमारे नौजवानों के तख्लीकी ख़यालात का अक्कास है, जिन्हें काबिल अमल मंसूबों में ढाला जा सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 20,000 दरख्वास्त गुजारों में से 100 होनहार नौजवानों को 16 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया और यूनान के करीब बहर रोम में डूबने वाली कश्ती में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की की हुकूमत और अवाम की तरफ से मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत की और जाँ बहक अफराद के लिए दुआ की। आज कौमी असम्बली ने माली साल 2023-24 के बजट पर बहस जारी रखी। बहस में हिस्सा लेते हुए बरजीस ताहिर ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में इससे ज़्यादा बेहतर बजट पेश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए सख्त फैसले करना होंगे। उन्होंने कहा कि मौशी इस्तेहकाम के उसूल के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मोहम्मद असलम भूतानी ने इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर वज़ीर ख़जाना इसाक डार की तारीफ़ की। उन्होंने तजवीज़ दी कि कौमी इदारों के सरबराहान की तकर्रियाँ मेरिट पर होनी चाहिए। उन्होंने शिकायत की कि 9 मई के मुल्ज़िमों को अभी तक इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया गया है और हुकूमत को यह मामला देखना चाहिए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए माशी और तिजारती सिफारतकारी पर तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार डेनमार्क में पाकिस्तान के सफ़ीर और रुआंडा में हाई कमिश्नर से आज इस्लामाबाद में अलग अलग गुफ्तगू करते हुए किया। सदर ने कहा कि बरामदात और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के ज़रिए पाकिस्तान को अपने माशी बहरान पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। सदर ने डेनमार्क में पाकिस्तान के सफ़ीर शोएब सरवर से गुफ्तगू में कहा कि डेयरी और ज़राअत अहम शोबे हैं जहां डेनमार्क की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी जा सकती है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे ये भी कहा कि वो डेनमार्क की हवा से बिजली पैदा करने वाली मज़ीद कंपनियों को पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में सरमायाकारी की दावत देने की गरज से काम करें।
صدر نے روانڈا میں تعینات پاکستان کے ہائی کمشنر نعیم اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس امر کو اجاگر کیا کہ پاکستان روانڈا کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم نے 1973 کے آئین کی اصل روح کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجز میں باغ دستور کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 1973 کا آئین بلا امتیاز رنگ و نسل شہریوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور اس نے وفاق کی تمام اہم اکائیوں کو یکجا رکھا ہوا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ برطانیہ کے خارجہ دولت مشترکہ اور ترقیاتی امور کے وزیر اینڈریو مچل نے اپنی حکومت کی جانب سے پاکستان کو مسلسل حمایت اور مدد کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے یہ یقین دہانی آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے ساتھ ایک آن لائن اجلاس کے دوران کرائی۔ اسحاق ڈار نے اینڈریو مچل کو نئے جائزے کے بارے میں IMF کے ساتھ بات چیت پر پیش رفت کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے اپنے تمام پیشگی اقدامات وقت پر مکمل کر لیے ہیں اور بڑے معاشی اشاریوں کے مطابق مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ اجلاس کے دوران اینڈریو مچل نے یونان میں کشتی الٹنے کے حالیہ حادثے میں پاکستانی شہریوں کی بڑی تعداد میں جانی نقصان پر گہرے غم اور دکھ کا اظہار کیا۔ برطانوی وزیر نے تسلیم کیا کہ پاکستان کی حکومت مختلف پالیسی اصلاحات کے ذریعے معاشی استحکام لانے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے آج یونان کے وزیر خارجہ وی کیشورلیس کے ساتھ ٹیلی فون پر مفید بات چیت کی۔ دفتر خارجہ کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے یونانی وزیر خارجہ کے ساتھ یونان کے سمندر میں کشتی کے المناک سانحہ پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران دونوں فریقوں نے پاکستانیوں کے نعشوں کی شناخت اور ان کی وطن واپسی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان روس دو طرفہ سیاسی مشاورت کا 5واں دور آج اسلام آباد میں ہوا۔ سیکرٹری خارجہ اسد مجید خان اور روسی نائب وزیر خارجہ آندرے رودینکو نے اپنے اپنے وفد کی قیادت کی۔ فریقین کے درمیان جامع اور مفید بات چیت ہوئی جس کا مقصد دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانا اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنا ہے۔ فریقین نے باہمی افہام و تفہیم اور اعتماد کے اصولوں پر مبنی دو طرفہ تعلقات کو مزید گہرا اور کثیر جہتی بنانے کی شدید خواہش کا اعادہ کیا۔ انہوں نے دہشت گردی، منشیات کی اسمگلنگ اور منظم جرائم کے خاتمے میں تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں وفود نے کثیر جہتی فورسز میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا اور علاقائی امور کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا۔ دونوں فریقوں نے افغانستان میں دیر پا امن، استحکام اور مسلسل انسانی امداد کے لیے کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور بوسنیا ہرزیگووینا نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ عزم قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف اور بوسنیا ہرزیگووینا کے سفیر ثاقب فوری کے درمیان ایک ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے پارلیمانی تبادلوں میں اضافے اور مختلف شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ پاکستان اور بوسنیا ہرزیگووینا میں مشترکہ روایات پر مبنی دیرینہ تعلقات ہیں اور وہ امن اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہیں۔ اس موقع پر بوسنیا کے سفیر نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے کے لیے اپنے ملک کے عزم کا اعادہ کیا۔ مذہبی اور بین المذاہب ہمانگی کے وزیر سینیٹر طلحہ محمود نے کہا ہے کہ ان کی نگرانی میں عازمین حج کی تقریباً 15,000 شکایات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے بتایا کہ حج کے اختتام پر وہ متعلقہ نجی حج گروپ منتظمین کی شکایات خود حل کریں گے۔ وفاقی وزیر نے یقین دلایا کہ سنگین شکایات کی صورت میں متعلقہ حج گروپ منتظم کو بلیک لسٹ کیا جائے گا، نتیجتاً ان کا حج کوٹا ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے آج جدہ میں گرینڈ حج سمپوزیم کا انعقاد کیا جس میں حج انتظامات اور مکہ مکرمہ میں عازمین حج کے لیے جدید سہولیات پر عمل درآمد پر غور کیا۔ امام کعبہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحیم السدیس کی سربراہی میں ہونے والے سمپوزیم میں مذہبی امور کے وزیر طلحہ محمود نے بھی شرکت کی۔ سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے شیخ عبد الرحمن السدیس نے عرض اعجاز مقدس پر اللہ تعالیٰ کے معزز مہمانوں کی دل کے اتھا گہرائیوں سے خیر مقدم کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ مکہ مکرمہ دنیا بھر کے ہر کونے سے پہنچنے والے لاکھوں عازمین حج کی شاندار میزبانی کرے گا۔ سمپوزیم کے بعد طلحہ محمود نے سعودی وزیر حج اور عمرہ
اور امام کعبہ سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت نے اگلے مالی سال کے 4 مہینوں کے لیے 462 ارب روپے کے بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ نے نگراں وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں بجٹ منظور کیا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے گوہر علی کی اس رپورٹ میں۔ آج سپہر بجٹ کے حوالے سے پشاور میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے خزانہ حمایت اللہ نے کہا کہ بجٹ میں کل 309 ارب روپے بندوبستی اضلاع کے لیے جبکہ قبائلی اضلاع کے لیے 40 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت بندوبستی اضلاع کے لیے 43.3 ارب روپے اور قبائلی اضلاع کے لیے 8.6 ارب روپے سمیت 51 ارب روپے سے زائد رقم رکھے ہیں۔ 350 ارب روپے جو ہے وہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کرنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے ہے اور 112 ارب روپے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے۔ ہم نے کوئی قرضہ نہیں لیا باوجود اس کے کہ مشکل ترین حالات فیس کیے۔ ہم نے 4 مہینوں میں ہم نے کوئی اوور ڈرافٹ اسٹیٹ بینک سے نہیں لیا۔ مشیر خزانہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا بھی اعلان کیا۔ جو فیڈرل گورنمنٹ نے اناؤنس کیے تھے 30% جو کہ ہے سیلری میں انکریز جو ہے گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 22 تک وہ ہم نے اڈاپٹ کی ہے۔ گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 16 تک 35% کا وہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہے اور 17.5% پینشن ہم نے بڑھایا ہے جیسے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے۔ حمایت اللہ خان نے کہا کہ پرائمری، ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم کے لیے بجٹ میں 107 ارب روپے سے زائد رقم رکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے صحت کے شعبے کے لیے 74 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ اسی طرح محکمہ سائنس، ٹیکنالوجی اور IT کے لیے 1 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ حمایت اللہ خان نے کہا کہ حکومت نے کم سے کم اجرت کو ماہانہ 26,000 سے بڑھا کر 32,000 روپے کر دیا ہے۔ ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے جوہر علی کی رپورٹ آپ سن رہے تھے۔ اور آزاد جموں و کشمیر حکومت کل دن 11 بجے آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں مالی سال 2023-24 کا بجٹ پیش کرے گی۔ سینئر وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور بجٹ پیش کریں گے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے آج ضلع جنوبی وزیرستان میں کثیر المقاصد گوم الزام ڈیم کا دورہ کیا۔ چیئرمین واپڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی اور سیکریٹری زراعت خیبر پختونخوا محمد جاوید مروت بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت کو گوم الزام منصوبے پر پاکستان کے ساتھ $13 کروڑ کے اشتراک پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوم الزام ڈیم جو تربیلا اور منگلا ڈیم کے بعد تیسرا بڑا آبی ذخیرہ ہے، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے اور مجموعی تحفظ خوراک میں پاکستان کی بنیادی ڈھانچے کی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔ یہ ڈیم امریکہ اور پاکستان کی حکومتوں کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں گزشتہ 34 سال سے جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی نے 40,000 سے زائد کشمیریوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر مادری وطن سے دور پناہ گزینوں کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق آج پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف جموں میں لاکھوں مسلمانوں کو 1947 میں ڈوگرا فوج اور ہندو جنونیوں نے بے دخل کر دیا تھا۔ اسی طرح 35 لاکھ سے زائد افراد نے آزاد جموں و کشمیر، پاکستان، برطانیہ اور دنیا کے دیگر علاقوں میں پناہ لی۔ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے کے قصبے جنین میں ایک حملے کے دوران 3 فلسطینیوں کے شہید اور 28 کو زخمی کر دیا ہے۔ جنین کے ڈپٹی گورنر کمال ابو رب نے AFP کو بتایا کہ فورسز نے صبح کی نماز کے بعد مہاجر کیمپ پر دھاوا بولا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے اسرائیلی حکومت پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں آباد کاری کے تازہ ترین فیصلے کو روک دے اور واپس لے۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے ایک بیان میں کہا کہ سیکرٹری جنرل اسرائیلی حکومت کے آباد کاری کے طریقہ کار میں تبدیلی کے گزشتہ روز کے فیصلے سے ناخوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکرٹری جنرل کو اگلے ہفتے 4,000 سے زیادہ رہائشی یونٹس کی آباد کاری پر تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس بات کو دہرایا کہ یہ آباد کاریاں بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہیں اور 2 ریاستی حل اور دیرپا امن کے قیام کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ आइंदा माह 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम के शेड्यूल की तस्दीक की है। क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज में ऐलान किया कि पाकिस्तान अपना पहला टेस्ट गाल में खेलेगा, जहां गुज़श्ता साल उन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर का हदफ हासिल करने का रिकॉर्ड कायम किया था। पहला टेस्ट आइंदा माह की 16 तारीख को गाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा और दोनों टीमें इसके बाद सिंघालीज स्पोर्ट्स क्लब में दूसरा टेस्ट खेलने के लिए कोलंबो जाएंगी, जो आइंदा माह की 24 से 28 तारीख तक होगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कोर्स कंडक्टर नसरुल्लाह राना ने कहा है कि जिस्म में पानी की कमी न होने देने, भरपूर नींद लेने, सही सप्लीमेंट्स लेने, मुसलसल एक्सरसाइज करने और जहनी सेहत की देखभाल करने के इक़दामात बेहतरीन कारकर्दगी के हुसूल का सबसे बेहतरीन ज़रिया हैं। ये बात उन्होंने रावलाकोट के दिलकश हॉकी स्टेडियम में PSB रिफ्रेशर कोर्स में एक लेक्चर के दौरान कही। राना नसरुल्लाह ने कहा कि केला और सेब ऐसी खुराक है जो तमाम उम्र के लोग खाना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि एथलीट्स की खुराक में सही चीज़ खाना और पानी की कमी न होने देना शामिल है। बाद में मेहमान खुसूसी ने मलिक शौकत हयात, सरदार लुकमान, शाहिद इस्लाम, डॉक्टर नबील और राना नसरुल्लाह ने कोर्स मुकम्मल करने वालों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए और उम्मीद जाहिर की कि वो अपने अपने इलाकों में नए नौजवान खिलाड़ियों की खिदमत करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पहले आलमी क्रिकेट कप ख़वातीन के आलमी कप के आगाज़ को 50 साल मुकम्मल होने का दिन मनाया, जो 20 जून 1973 से इंग्लैंड में खेला गया था। 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर 5 हफ्ते पर मुश्तमिल टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया, जो 28 जुलाई तक जारी रहेगा, जो कि 50 साल कबल के फाइनल मैच का दिन है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस मौके पर ख़वातीन और मर्दों के लिए आलमी खेलों के आगाज़ पर ऐसी तहरीरें शाया करेगा जिनमें उस दौर के हीरोज़ को खराजे तहसीन पेश किया जाएगा। तक़रीबात के आगाज़ के लिए ICC ने अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर टूर्नामेंट की कई तस्वीरें भी शेयर की हैं। मुख्तलिफ गेम्स के स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के समर कैंप्स, जिनमें तैराकी, फुटबॉल, तीरंदाजी, हॉकी और वूशू शामिल हैं, निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर जारी हैं। मर्दों की टैलेंट हंट यूथ स्पोर्ट्स लीग वॉलीबॉल सूबाई लीग आज इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ख़त्म हो गई। अब सुनते हैं तिजारती खबरें। ताजिर बरादरी के नुमाइंदा वफ़द ने आज लाहौर में पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मुलाकात की। वफ़द ने वज़ीर आला को ताजिर बरादरी के दरपेश मसाइल के बारे में बताया। कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी लाने के लिए मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल ठोस मनसूबबंदी की मुतक़ाज़ी है। इन ख़यालात का इज़हार आज लाहौर ऐवान सनअत तिजारत में पाकिस्तान के मुआशी बहाली के लिए ऑप्शंस के मौजू पर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में माहिरीन ने किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया कि ASE 100 इंडेक्स 31 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 40,653 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत ख़रीद 284 रुपये 43 पैसे और कीमत फ़रोख्त 290 रुपये 88 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 363 रुपये 86 पैसे और 371 रुपये 72 पैसे। यूरो 311 रुपये 8 पैसे और 317 रुपये 42 पैसे और सऊदी रियाल कीमत ख़रीद 75 रुपये 74 पैसे और कीमत फ़रोख्त 77 रुपये 59 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,87,590 रुपये रही। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे फ़न की दुनिया में। मारूफ नगमा निगार ख्वाजा परवेज़ की आज 12वीं बरसी मनाई गई। वो 1932 में अमृतसर में पैदा हुए और उनका असली नाम गुलाम मोहिउद्दीन था। ख्वाजा परवेज़ ने अपनी 40 साल कैरियर के दौरान उर्दू पंजाबी फिल्मों के लिए तकरीबन 10,000 गाने लिखे। उनकी पहली फिल्म रिवाज थी, ताहम फिल्म आईना के गाने तुम ही हो महबूब मेरे से उन्हें बड़े पैमाने पर शोहरत हासिल हुई। वो 2011 में आज ही के दिन लाहौर में वफात पा गए। इस्लामाबाद में सकाफती मेला, शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स की तकसीम की शानदार और रंगारंग तकरीब के साथ शकरपड़िया में इख्तिताम पजीर हुआ। मेहमान खुसूसी सकाफती वर्से के मुशीर अमीर मकाम ने सामीन से खिताब करते हुए कहा कि लोक विरसा ने पाकिस्तानी सकाफत के फ़रोग़ के लिए हमेशा कोशिशें की हैं। इसने अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए मुल्क भर से मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह के बासलाहियत और लोक फ़नकारों को मुतारिफ़ करवाया है। उन्होंने कहा कि इस मेले से दुनिया में पाकिस्तानी कौम की हकीकी अक्कासी होती है, जो कि अमन पर मबनी है और ये हमारी सदियों पुरानी सकाफत और इल्म की छाप है।
اختتامی تقریب کے دوران آرٹ اور ثقافت کے شعبے میں ماہرین پر مشتمل جیوری کی تجویز کردہ نمایاں دستکار خواتین و حضرات کو سرٹیفکیٹس دیے گئے۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے یہ 5 روزہ میلہ دیکھا، جس میں لوک موسیقی اور رقص، دستکاری بازار، تھیٹر پرفارمنس اور دوسری سرگرمیاں شامل تھیں۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ پاکستانی نژاد سائنسدان نے زحل کے برف سے ڈھکے چاند پر زندگی کے نئے آثار دریافت کیے ہیں۔ ایک غیر معمولی پیش رفت میں فرے یونیورسٹی برلن کی سائنسدانوں کی ٹیم نے اس چاند پر زندگی کے آثار کے کلیدی اجزاء کا پتہ لگایا ہے۔ پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر نذیر خواجہ ٹیم کے انتہائی سینئر رکن ہیں، جنہوں نے اس دریافت میں بنیادی کردار ادا کیا۔ واٹس ایپ نے صارفین کے لیے ایک نئے فیچر کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جس کے ذریعے ایک ڈیوائس پر متعدد اکاؤنٹس کا استعمال کیا جا سکے گا۔ اس سہولت کے ذریعے ایسے صارفین کو بالخصوص زیادہ فائدہ ہوگا جو اپنے ذاتی اور کاروباری واٹس ایپ اکاؤنٹس کو علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ فیچر خاص طور سے ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو اپنے ذاتی اور کاروباری اکاؤنٹس ایک ہی ڈیوائس ہونے کی صورت میں علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے گرمی کی شدید لہر سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ادارے نے ایک ٹویٹ میں عوام الناس سے کہا ہے کہ وہ دن میں کم سے کم باہر نکلیں، سر کو ڈھانپ کر رکھیں اور دھوپ کے چشموں کا استعمال کریں۔ NDMA نے مزید کہا کہ کولڈ ڈرنکس سے پرہیز کرتے ہوئے پانی کی بوتل ساتھ رکھی جائے، اور ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ حفاظتی تدابیر اختیار کرنا صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ اور موسم کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، یہ ہمیں بتا رہے ہیں عمران احمد صدیقی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل۔ آج ملک میں نکنڈی میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دالبندین اور سبی میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ، اس کے علاوہ جیکب آباد اور بھکر میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ 41 ڈگری رہا، جبکہ مری میں 27، لاہور میں 41، کراچی میں 35، پشاور میں 42، کوئٹہ میں 40، مظفر آباد میں 39، گلگت میں 40 اور سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ 21 سے 24 جون کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں دن کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ بالائی اور وسطی پنجاب، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں دن کا درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زیادہ رہنے، جبکہ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں دن کا درجہ حرارت 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم خطہ پوٹھوہار، شمال مشرقی بلوچستان، شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں آندھی جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں 20 ارب روپے کی لاگت سے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ پاکستان اور چین نے 1200 میگا واٹ پیداواری صلاحیت کے حامل چشمہ 5 ایٹمی بجلی گھر کی تعمیر کے لیے آج اسلام آباد میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے IMF معاہدے کے لیے تمام شرائط مکمل کر لی ہیں۔ وزیر خارجہ اور ان کے یونانی ہم منصب نے کشتی ڈوبنے کے المناک سانحے کے بعد لاشوں کی شناخت اور ان کی وطن واپسی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور روس نے افغانستان میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے کوششوں میں اپنے تعاون کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر مذہبی امور نے کہا ہے کہ حج کے سلسلے میں شکایات کا فوری ازالہ کیا جا رہا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فارن ڈیسک کمل شمیم، نیوز پروڈیوسر نبیلہ شاہین، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔